السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی شہادت۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں اعلان کرا دیا کہ جو آدمی امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کوفے کے اکثر لوگ انعام کے لالچ میں ان معصوم بچوں کی تلاش میں نکل گئے۔ قاضی شریح جن کے پاس یہ دونوں بچے تھے، جب قاضی کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچوں کو گود میں لے لیا۔ بچوں نے قاضی کو روتے دیکھا تو پوچھا کہ بابا، تم ہماری طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم لاوارث ہو گئے ہیں؟ ہمارے ابا جان تو خیریت سے ہیں، ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ بچوں کی اس معصومانہ بات چیت نے، گفتگو نے قاضی کے دل کو تڑپا کے رکھ دیا۔ برداشت نہیں رہا، خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگا، جانے پدر، تمہارے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر اپنی بے کسی اور بے بسی اور یتیمی پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، بچوں، یہ رونے کا وقت نہیں، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری رونے کی آواز سن کر تمہیں پکڑ کر لے جائیں۔ یہ سن کر بچے خاموش ہو گئے۔ اسی شام بیرون دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا تھا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ آج شام ان دونوں شہزادوں کو بیرون دروازہ عراقین لے جانا اور ان دونوں کو کسی نیک صفت محبت اہل بیت کے حوالے کرانا تاکہ یہ دونوں بچے مدینۃ الرسول پہنچ جائیں۔ اسد ان بچوں کو لے کر شام کو عراقی دروازے کی طرف آیا، مگر بدقسمتی کہ وہ قافلہ ان کے آنے سے پہلے نکل گیا تھا۔ قافلے کی دھول ان کے پہنچنے سے پہلے دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، بچوں سے جلدی کرو، وہ قافلہ جا رہا ہے۔ تھوڑی دور بچوں کے ساتھ چلا، پھر انہیں قافلے کی دھول دکھا کر کہنے لگا، دوڑ کر اس قافلے سے مل جاؤ۔ یہ دونوں ناز پروردہ مسلم ادھر دوڑے اور اسد واپس لوٹا۔ دونوں بھائی تھوڑی ہی دور بھاگے تھے کہ قافلے کی دھول نظر نہیں آئی۔ یہ بچے ساری رات قافلے کی تلاش میں چلتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر اس خیال سے چلتے رہے کہ مدینہ شریف قریب آ رہا ہے۔ ساری رات چلتے چلتے صبح کا اجالا پھیل گیا، سامنے ایک شہر نظر آیا۔ ابھی یہ بچے اس شہر کو پہچان ہی رہے تھے کہ ایک کوفی نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس ظالم نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی، جو خدا ترس
اور محب اہل بیت بھی تھا، اس نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا۔ اس محبت و عقیدت کی سزا میں دوسرے دن اسے بھی شہید کر دیا۔ دوسری رات بھی بچے دوڑتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت ایک درخت کی کوہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ قریب میں اس درخت کے ایک پانی کا چشمہ تھا۔ کوفے کی ایک عورت اس چشمے پر پانی لینے آئی تو پانی میں دونوں بچوں کا عکس نظر آیا۔ اس نے درخت کی کوہ پر نظر ڈالی تو وہاں دو معصوم بچوں کو دیکھا اور ان بچوں سے پوچھا، اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہم سید ہیں، معصوم ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں اور مسلم کے بچے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پیارے بچوں، میں جس گھر میں کام کرتی ہوں، جس گھر کی میں خادمہ ہوں، وہ عورت بھی محبت اہل بیت میں ہے، محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ عورت ان بچوں کو حارث کے گھر لے گئی۔ حارث کی بیوی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو بہت پیار کیا، کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا اور زلفیں سواری، رات کو مکان کے ایک کمرے میں بستر بچھا کر دیا اور ان کو وہاں لٹا دیا۔ مسلسل سفر کی وجہ بچے تھکے ہوئے تھے، جیسے لیٹے نیند آ گئی۔ رات کے وقت حارث گھر پہنچا جو ان بچوں کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کھانا پوچھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات گزر رہی تھی، بڑے بھائی روتے ہوئے اٹھا اور کہا کہ اب میرے چلنے کا وقت ہے۔ چھوٹے نے روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر جائیں گے؟ مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے چپ کون کرے گا؟ اے بھائی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، میرے پیارے، بات ایسی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ابا جان اور نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلم، تم تو ہمارے پاس آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ ابو جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابھی حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھر حارث نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی ڈر گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بے دین حارث خود اٹھا اور چراغ روشن کر کے ڈھونڈتا ہوا مکان کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں یہ دونوں بچے ابا ابا کہہ کر رو رہے تھے۔ حارث نے پوچھا، تم کون ہو؟ ان بچوں نے اس جگہ کو چونکہ اپنے محبوں کا گھر سمجھ رکھا تھا، اس لیے کہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں۔ حارث بے دین یہ سن کر غصے سے بھر گیا، غضبناک ہو کر کہنے لگا، آج دن بھر میں تمہاری تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی اور تم مزے سے میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ پھر غضبناک آواز سے بچوں کو اپنی طرف بلایا۔ بچے ڈر گئے اور آگے نہیں بڑھے تو ستمگر نے، ظالم نے بچوں کو تماچا مارا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ ایک بھائی کا بازو کھینچا اور دوسرے بھائی کے گیسو کھینچا۔ ایسے ان بچوں پر اس ظالم نے
ظلم اٹھایا۔ بے دین بے رحم حارث نے معصوم اور پھول سے بچوں کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے اور انہیں گھسیٹتا ہوا مکان سے باہر لایا۔ عورت نے جب اپنے شوہر کی یہ بے رحمی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی اور شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتی ہوئی کہنے لگی، ارے ظالم، یہ اہل بیت کے چمن کے پھول ہیں، ان پر رحم کر۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گئی۔ اس نے ہر طریقے سے اس خونی درندے سے بچوں کو بچانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بدبخت دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا، پھر قبیص نے تلوار کھینچی اور گلشن محمدی کے دونوں پھولوں کی طرف بڑھا، دونوں بچوں کی طرف بڑھا۔ جب بچوں نے، شہزادوں نے تلوار کو دیکھا تو باپ یاد آ گئے، ابو مسلم یاد آ گئے، ماں کا پیار یاد آ گیا۔ ہائے ابا جان، ہمیں ظالم شہید کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ پھر حارث سے کہنے لگے، ہماری یتیمی اور غریبی پر رحم کر، ہماری بے کسی اور درماندگی پر ترس کھا۔ ارے بدنصیب، ہمیں ہماری عاجزی و بے بسی پر نظر کر۔ تو ظالم کہنے لگا، میرے دل میں رحم ہے ہی نہیں، اور پھر وہ چھوٹے صاحبزادے کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو بڑے بھائی نے منت و سماجت کی کہ میرا سر پہلے قلم کر لے تو تیرا احسان ہوتا ہے، اور میرے ننھے بھائی کا ننھا سا لاشا مجھے نکو دکھا، پہلے میرے گردن کو ختم کر دے، میرے سر کو پہلے قلم کر دے۔ آخرکار اس لعین بے دین نے تلوار کا وار کر کے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تو گود میں لے لیا اور رو رو کر ابو مسلم کو پکارا، ہائے میں اکیلا رہ گیا، مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ ابھی تو بھی آنے والا ہے۔ اتنے میں ظالم نے دوسرا وار کیا اور چھوٹے صاحبزادے کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد امام حسین کا قافلہ اب مکے سے نکل کر کوفی کے طرف آنے کے واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنے کی سعادت مندی حاصل کروں گا، اور دعا کروں گا کہ ہم سب کو آل رسول کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کر کے ہم سب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔